تحفہ عطا کیا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے شہزادے تشریف لے آئے۔ کون کہتا ہے کہ عرب میلاد نہیں مناتا؟ عرب علماء کے جو استاذ ہیں اس وقت وہ عجم کے ساتھ مل کر میلاد شریف منا رہے ہیں۔ نستمع الآن کلمات عاطرة من فضيلة سيدنا الشيخ الدكتور عبد العزيز الخطيب الحسني الجيلاني حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا غير مأمور وأجره على الله تعالى۔ نعرہ تکبیر۔ وہ پتہ چلے کہ 1500واں میلاد شریف منا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، ملجا کی آمد، مأوا کی آمد، آقا کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، خاتم نبیین کی آمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی امام المتقین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، تمام تعریف رب العالمین کے لیے کروڑا کروڑ درود و سلام متقیوں کے امام حضور سیدنا خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر۔ خلیل فاصل آواز بڑھائیں، آواز بڑھائیں۔ تصوروا معي جميعا أنكم تحضرون حول بيت السيدة آمنة وهي تلد سيد الكائنات۔ اگر ایسا ہو جائے کہ تمام عاشقان رسول اس وقت امٹ کر آ جائیں سیدہ آمنہ کے کاشان اقدس پر، اور آپ کو اس کاشانے سے یہ خوشخبری ملے کہ سرکار تشریف لے آئے ہیں۔ تصوروا أن تلد وتأتون فتحملون بين يديكم سيدنا رسول الله۔ اگر ایسا ہو جائے کہ ہم سب جمع ہوں کاشانہ آمنہ پر، اور وہاں پر سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی گود میں اٹھائیں اور فرمائیں کہ لو تمہارے آقا آ گئے۔ ما أحلاها من لحظات ونحن نتخيل هذه المسألة كلنا في المسجد ننتظر لحظة الفجر التي ينبثق منها النور المحمدي۔ تو یہاں پر آج محفل کا سما وہی ہونا چاہیے کہ جیسے آقا علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اور سرکار کی آمد جو ہے وہ ان قریب ان کے غلاموں میں آقا آنے والے ہیں۔ يوم تقول السيدة آمنة لما ولدت محمدا رأيت قصور الشام كلها منورة۔ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اسی کے ساتھ نور کی وہ کرنیں بھی جگمگا رہی تھی، اور میں نے مکے سے ملک شام دیکھ لیا۔ انبثق النور من الهادي فأضاء قصور الشام۔ اور اس روز سب سے عظیم چراغاں ہوا تھا رب کریم کی طرف سے کہ مکے سے لے کر شام تک کے محلات روشن کر دیے گئے تھے۔ تقول السيدة آمنة: لما وضعت محمدا سقط على يديه ورجليه رافعا رأسه إلى السماء۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اس کیفیت میں کہ انہوں نے اپنے دستے مبارک زمین پر رکھے اور اپنے گھٹنوں پر زمین کو رکھا اور سر اٹھا کر سرکار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وقال: وسمعته يقول: جلال ربي الرفيع۔ اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ آواز آئی سرور کونین کے لب مبارک سے کہ مجھے اپنے رب ذوالجلال کی عزت و جلال کی قسم ہے۔ اللہ اکبر کبیرا وسبحان اللہ وبحمدہ بکرۃ واصیلا۔ اور یہ پڑھ رہے تھے کہ الحمدللہ اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ وبحمدہ بکرۃ واصیلا کہ تمام تعریفیں اسی پروردگار کے لیے صبح و شام ہیں۔ وأهوى ساجدا للہ تعالی۔ اور اسی وقت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ مشہد لن تنساہ الانسانیہ ابدا۔ وہ وقت ولادت کی جو گھڑی تھی پورے جہان نے وہ حسین نظارہ کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں تھا۔ نزلت السيدة آسية والسيدة مريم بنت عمران فحملت ذلك الطفل الوليد۔ اور اس وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت پر جو مامور تھی وہ آسیہ زوجہ فرعون اور سیدہ مریم بنت عمران، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ ونزلت الملائکہ، اور تمام فرشتے اس وقت جھرمٹ کی صورت میں آئے ہوئے تھے۔ لتتبارک برسول اللہ سید ولد آدم۔ اور آج وہ فرشتے بھی برکتیں حاصل کر رہے تھے اس وجود سے جو تمام بنی آدم کا سردار ہے۔ ما احلاها من لحظات۔ یاد کرو کہ وہ کتنے حسین لمحات ہوں گے۔ كلنا جئنا لنشهد ونتخيل هذه المشاهد الربانية۔ اور آج ہم ان تمام یادوں کو یاد کر رہے ہیں اس مبارک میلاد کی محفل میں کہ کیا ہی وہ حسین منظر ہوگا جب سرکار کی آمد ہو رہی تھی۔ وجاء عبد المطلب جدہ، اور تشریف لائے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ فحمل الطفل وذهب به إلى الكعبة۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو انہوں نے گود میں اٹھایا اور کعبہ شریف میں تشریف لائے۔ وصار
يطوف بالنبي حول الكعبة. اور خوشی اور فرط مسرت سے اپنے اس پوتے کو لے کر سیدنا عبد المطلب اس کعبے کے گرد طواف کرنے لگے ويردد ويقول الحمد لله الذي أعطاني. اور اس وقت میں ان کی زبان پر یہی الفاظ تھے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں یہ انعام عطا کیا ہے هذا الغلام الطيب الأرداني طيب الأطراف کہ آج ہمارے پاس وہ شہزادہ وہ حسن و جمال کا پیکر آیا ہے کہ جس کے چاروں طرف نور ہی نور ہے قد فاق في المهد على الصبيان. اور جس وقت میں کہ وہ اپنے جھولے کے اندر ہوتے ہیں تو وہ نور بھی اس کے ساتھ گردش کرتا ہے أعيده بالبيت ذي الأركان. اور انہی کو رب کریم نے جہاں کے تمام عظمت و رفعتیں عطا کی ہیں ومن كل حاسد بغيض. اور اس روز جتنے حسد کرنے والے تھے پیارے مصطفیٰ سے وہ اپنے حسد میں جل کر مر رہے تھے ثم سماه محمد. اور پھر انہوں نے نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم استقبلوا النبي بالصلاة عليه. اپنے نبی کا استقبال کرو درود شریف پڑھتے ہوئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلى الله وسلم عليه. أيها السادة، هذه اللحظات شع منها نور النبوة إلى كل الوجود. اور یہ وہ گھڑی تھی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وجود کے انوار سے سارے جہاں جگمگانے لگے تھے النبي لم يأتي فقط إلى العرب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے صرف عرب کے لیے ولكن جاء لكل الإنسانية. لیکن وہ تمام انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں وأنتم شرفكم الله. اور اللہ نے اس محبوب سے آپ کو شرف عطا کیا ہے ورفع قدركم. اور اللہ نے اس نبی کے ذریعے سے آپ کی شان کو بلند کر دیا ہے وجعلكم من أتباع هذا النبي. اور تمہیں فخر ہونا چاہیے کہ تم کس عظیم نبی کے پیروکار ہو فقولوا الحمد لله. تو آپ سب کہیں اس نعمت پر الحمدللہ الذي أحب أن أقوله في هذه الليلة المباركة اور جو آج اس مبارک رات میں آپ کو مبارک پیغام دینا چاہتا ہوں محبت سے أن أوجه كلمتي لهؤلاء الذين ابتعدوا عن منهج النبوة. ان لوگوں کو میں پیغام دینا چاہوں گا کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات سے دور ہیں الحمد لله نحن من أهل السنة. الحمدللہ کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں لكن للأسف متفرقون. لیکن آج افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم
टोलियों में बटे हुए हैं। نحن جماعات، हालांकि हम जमाअत हैं। جماعة الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. और आज सुन्नियों में ये सबसे बड़ा मसला हो गया कि ये फलां पीर के मुरीद, ये फलां के और ये फलां के, كل من أهل السنة और वो सारे अहले सुन्नत व जमात हैं, وبيعملوا مولد، और वो सारे मिलाद शरीफ मनाते हैं, لكنهم يكرهون بعضهم بعضا. लेकिन क्या वजह बनी कि आज दिलों में मोहब्बतों के बदले नफरतें जन्म लेने लग गईं। حتى بالمولد यहां तक कि मिलाद शरीफ में भी بيقول لك أنا عملت حفلة مطنطنة كبيرة، मैंने जो महफिल की थी, मेरी महफिल सबसे बड़ी थी, وفاروق أعظم ما كان في غير 200 زلمة. और फारूक आजम में जो महफिल हुई थी उसमें तो 200 लोग बैठे होंगे। يتفاخر علينا कि वो इस बात पर फख्र करने लग गए, ونحن من أهل السنة. बावजूद इसके कि वो भी अहले सुन्नत व जमात हैं हम जैसे। غلط. गलत है ये। النبي عطاه قاعدة، आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायदा अता किया है, قال لك يد الله مع الجماعة. इरशाद फरमाया है कि अल्लाह का दस्ते कुदरत जमाअत पर होता है। بدنا نكون مع بعض. लाजिम है कि हम एक दूसरे के बाजू बने। إنما يأكل الذئب من الغنم البعيدة. अगर बकरी ये चाहती है कि वो उसको भेड़िया ना खाए तो वो उससे दूर रहती है। الشيطان مع الواحد والاثنين. क्योंकि अगर कोई तन्हा या दो हो जाए तो शैतान उनको घेरता है, لكنه بعيد عن الثلاثة. लेकिन अगर 3 मोमिन इकट्ठे हो जाएं तो फिर शैतान का वार नहीं चलता। لما طلعت المسيرات بالمولد जब मिलाद शरीफ के जुलूस निकाले गए, شاهدت مسيرتين कि मैं देखता हूं 2 जुलूसों को التقتا، जो आपस में आकर मिले। فلم يسلم واحد من هؤلاء على واحد من هؤلاء. कि इस जुलूस के एक बंदे ने भी दूसरे जुलूस वाले को सलाम तक नहीं किया। لم يتصافحا उन्होंने आपस में हाथ भी नहीं मिलाए, مع أنهما لو تصافحا لتناثرت ذنوبهما من أيديهما. अगर वो लोग आपस में हाथ मिला लेते तो उनके हाथ मिलाते ही उनके सारे गुनाह झाड़ दिए जाते। الفرقة مكروهة. ये जो बंटवारा है ये बड़ा नापसंद है। تلاقي مريد لهذا الشيخ يتفاخر بشيخه. आज ये होने लग गया कि एक पीर के मुरीद अपने पीर पे नाज करने लगे। يقول شيخي عالم मेरा शेख बड़ा है ويحب النبي، और वो नबी से मोहब्बत करने में सबसे आगे है, لكن الشيخ الفلان لا يحب النبي. लेकिन वो जो दूसरा पीर है वो नबी से मोहब्बत नहीं करता। ألم يقل رب العزة क्या रब्बे जुल जलाल ने ये ना फरमाया, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو. لماذا الجماعات الإسلامية تكره بعضها؟ تو آج کیا وجہ بن گئی کہ سنیوں میں اتنی ساری جماعتیں بن چکی ہیں اور سب آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں؟ وحدة الصف المسلم فرض في الإسلام. مومن کا آپس میں ایک صف میں صف بندی کرنا فرض ہے. فريضة. فرض ہے. ليس لك أن تتفرق عن أخيك المسلم. آپ کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے کسی مومن بھائی کو اپنے سے جدا کر دیں. وإلا فأين قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة؟ تو پھر کہاں گیا وہ رب کریم کا فرمان کہ اے مومنو تم آپس میں بھائی بھائی ہو. ليس لك أن تكره أخاك. ہرگز کبھی اپنے کسی مومن بھائی سے نفرت نہ کرنا. وليس لك أن تلقاه بوجه غاضب. اور کبھی بھی اپنے بھائی سے اس حالت میں نہ ملنا کہ تمہارے چہرے پر غصے کے آثار ہوں. ابتسامتك صدقة. تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے. كان عليه الصلاة والسلام إذا لقي أحدا صافحه ولم يفارقه حتى يكون هو الذي يذهب. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بھی اپنے کسی غلام سے ہاتھ ملاتے تو اس وقت تک اس کے ہاتھ کو نہ چھوڑتے جب تک کہ وہ جانے کا ارادہ نہ کر لیتا. نحن أمة واحدة. ہم لوگ ایک امت ہیں. ديننا واحد. ہمارا دین بھی ایک ہے. قبلتنا واحد. ہمارا قبلہ بھی ایک ہے. نبينا واحد. ہمارے نبی بھی ایک ہیں. فأين تذهبون؟ تو تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ولو كنا جميعا من قبائل شتى. اگرچہ ہم مختلف قوم قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں. نحن معا قوة. اگر ہم ایک مٹھی بن جائیں تو ہماری قوت سب سے بڑی ہے. كلكم يعرف كيف كان الصحابة مجتمعون. آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام کیسے ایک ہاتھ بن کر ہمیشہ رہتے تھے. إذا جلسوا معا آپس میں جب بیٹھتے وہ ساتھ جلس الصديق. تو ان کے ساتھ وقت کا صدیق ہوتا. سيدنا عمر. عمر بن خطاب ہوتے. سيدنا عثمان. سیدنا عثمان ہوتے. سيدنا علي. سیدنا مولا علی ہوتے. والعشر المبشرون بالجنة. اور وہ 10 ہوتے کہ جن کو جنت کی بشارت ہوئی دنیا میں. جلسوا معا وبينهم سيدنا سلمان من فارس. اور انہی کے درمیان پھر آتے وہ فارس کا جوان سلمان بھی انہی کے ساتھ بیٹھتا. سيدنا صہیب من الروم. حضرت سیدنا صہیب بھی آ کر بیٹھتے جو روم کے تھے. سيدنا بلال من الحبش. اور انہی عظمت والوں کے ساتھ حبشے کا وہ آزاد کردہ غلام بلال بھی بیٹھتا. كلهم معا جاهدوا معا. اور یہ سارے ہمیشہ ایک ساتھ رہے اور ایک ساتھ میدان معرکہ میں بھی نکلتے تھے. وأكلوا معا. اور ایک ساتھ انہوں نے کھایا. وشربوا معا. اور ایک ساتھ انہوں نے پیا. وأحبوا بعضهم معا. اور آپس میں ایک دوسرے سے ہمیشہ محبت کرتے رہے. لا فرق بين أعرابي وأعجمي وعربي. اور کبھی بھی انہوں نے اس بات کا فرق نہیں کیا کہ ہم عربی ہیں تم عجمی ہو. إلا بالتقوى. لیکن اللہ کی بارگاہ میں باعزت تو وہی ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. تعالوا نضع أيدينا
في بعض. آ جاؤ آج میلاد شریف کی اس ایک مبارک رات میں ہم پھر سے ایک ہو جاتے ہیں. تعالوا لنحب بعضنا بعضا. آ جاؤ آج اس مبارک رات میں ہم ایک دوسرے سے پھر محبت کرنے لگ جاتے ہیں. حتى ندخل السرور على سيدنا محمد. آؤ ہم سب مل کر آج اپنے نبی کے دل میں جب متحد ہوں گے تو آقا کے دل میں ہم خوشی داخل کر سکیں گے. موافقين؟ آپ لوگ تیار ہیں؟ شو رأيكم؟ کیا خیال ہے؟ اسمنا عم نحتفل بسيدنا محمد. کہ آج ہم اپنے آقا کی محفل سجائے بیٹھے ہوئے ہیں. نقول له كلياتنا في هذه الليلة. تو ہم میں کا ہر شخص آج اس مبارک رات میں کہتا ہے يا رسول الله نحن إخوة. یا رسول اللہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. كل واحد يمسك ايد يلي قدامه. آپ کے جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں سب ایک دوسرے کے ہاتھ تھام لو. قولوا جميعا يا رسول الله. اور اب سارے مل کر کہیں یا رسول اللہ نشهدك. ہم آپ کو یہ منظر دکھا رہے ہیں. نشهدك. ہم آپ کو یہ منظر پیش کر رہے ہیں. قولوا نشهدك عربی میں بولیں نشہدو کا بأننا إخوة متحابون في سبيل الله. يا رسول الله ارضى عنا. یا رسول اللہ ہم آپ کے دربار میں آج آپ کی ولادت شریف کی اس رات میں یہ منظر پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھاما اس لیے ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یا رسول اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائیں میرے بھائی سے بھی راضی ہو جائیں. أبشركم میں آپ سب کو ایک خوشخبری دیتا ہوں. يقول عليه الصلاة والسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المتحابون في جلال الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. کہ دنیا میں جو بے لوث آپس میں بغیر کسی غرض کے محبت کیا کرتے تھے وہ اس دن عرش کے سائے میں ہوں گے. جب کسی کا سایہ نہ ہوگا تو وہ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. اليوم بعد هذا الكلام أحب أن أعلن إعلانا. اور آج اس مبارک گھڑی میں کہ جو گفتگو میں نے ابھی آپ کے سامنے کی میں آج ایک اعلان بھی کرنا چاہ رہا ہوں. لجميع خلفائي في باكستان والهند. میرے جتنے بھی خلفاء ہیں پاک و ہند میں والوزراء أيضا. اور جو میں نے وزیر مقرر کیے ہوئے ہیں وہ بھی سن لیں. في الطريقة القادرية الشامية. کہ جو ہمارا طریقہ قادریہ شامیہ ہے وحتى لا يتفرقوا كالجماعات الإسلامية. اور یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مومن آپس میں پھر سے متحد ہوں اور جدا نہ ہوں. واعلن أنهم أصبحوا معا يدا واحدة. تاکہ سب کو یہ بات پتہ چل جائے کہ میرا یہی پیغام ہے کہ سنیوں کو آپس میں ایک ہاتھ بن کے رہنا چاہیے. يدا تحت راية
الشيخ عامر الصديق الشامي. هذا الرجل عرفني بباكستان منذ 25 سنة. میں تمام کو یہ اعلان کرتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے جو میرے خلفاء اور وزراء ہیں وہ اس بات کو جان لیں کہ ان تمام کو میں شیخ عامر اخلاق صدیقی کے جو ہے وہ سائے تلے میں رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ وہ ہے کہ جو گزشتہ 25 سالوں سے میری خدمت میں ہے. خدم علماء الشام والفقراء في الشام. کہ جس نے نہ صرف میری بلکہ تمام علماء شام کی بھی خدمت کی اور اہل شام کی بھی خدمت کرتا ہے. خدم طلاب العلم في باكستان وأرسلهم إلى الشام ليتعلموا العلم الشرعي. اور جس نے پورے پاکستان سے طلبہ کو چنا اور ان کو سرزمین شام اور سرزمین بغداد شریف بھیجا علم حاصل کرنے کے لیے. وما زال يفعل. اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے. أنا منذ الليلة المباركة هذه تو آج کی اس مبارک رات میں یہ کہتا ہوں عينته خليفتي ونائبي في باكستان والهند. کہ آج سے میرے بعد پاک و ہند میں میرا خلیفہ میرا نائب یہ خادم ہے. وكل الخلفاء والوزراء يكونون تحت إشرافه ورايته. تو جتنے بھی میرے خلفاء اور وزراء پاک و ہند میں ہیں وہ سارے کے سارے شیخ عامر کے ماتحت ہوں گے، حتى يكونوا يدا واحدة. تاکہ سب ہم ہوں سنی ایک ہاتھ، لكن بدون أن يعزل أحدا منهم عن منصبه. اور ان میں سے کسی کو بھی اس کے منصب سے معزول نہیں کیا جائے گا. هو رئيسهم اور شیخ عامر ان تمام کے رئیس ہوں گے، وصلة الوصل بيني وبينه. اور شیخ عامر ہی میرے درمیان جو ہے وہ مجھ سے رابطے کا سلسلہ ہوں گے. جس کو بھی مجھ سے رابطہ کرنا ہوگا وہ شیخ عامر کے ذریعے سے کیا جائے گا. لأني أجد نفسي أصبحت كبيرا ومريضا. کیونکہ اب میری عمر بڑی ہو گئی ہے، میں بیمار بھی رہتا ہوں اور میری طبیعت اب ہر ایک کو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتی. وأخاف أن يضيع الخلفاء والوزراء كل في جهة. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ تمام محبت کرنے والے خلفاء اور وزراء یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. الآن أصبحوا معا تو اب جو ہے وہ ہم سب ایک ہیں، خلفاء الطريقة القادرية الشامية. اور وہ تمام خلفاء طریقہ قادریہ شامیہ کے وہ تمام سنی متحد ہیں. وحدة المسلمين واجبة. مسلمانوں کا متحد ہونا یہ واجب ہے. لا تتفرقوا.
کبھی بھی ٹولیوں میں جدا نہ ہونا، فتذهب ريحكم أي قوتكم، اور اگر تم جدا ہوئے تو تمہاری خوشبو یعنی تمہاری جو قوت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ الله نهى عن التفرق في كتابه، اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں منع فرمایا ہے کہ کبھی بھی آپس میں جدا نہ ہونا۔ أنا سأعود إن شاء الله يوم الاثنين إلى الشام بإذن الله۔ آنے والا جو پیر ہے میں اس پیر کو واپس لوٹ رہا ہوں اپنے ملک شام۔ أريد أن أقول لكم میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کچھ کہوں۔ أني أحببتكم، میں نے آپ سب سے محبت کی ہے۔ أحببت جامع فاروق أعظم، میں نے اس مسجد فاروق اعظم سے محبت کی ہے، وكل من حضر من الإخوان، اور یہاں پر جتنے بھی یہ میرے بھائی ہیں یہ سارے میرے بھائی ہیں۔ وأعاهدكم أنني سأذكركم في الليل بالدعاء، اور میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ ہر رات میں آپ کے لیے دعائیں کروں گا۔ استودعتكم الله، میں نے آپ سب کو اللہ کے سپرد کیا۔ حفظكم الله، اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے، آواكم الله، اللہ پاک آپ سب کی مدد فرمائے، جبركم الله، اللہ پاک آپ کی ہر تمنا پوری کر دے۔ أسأل الله أن يحفظكم وأهل بيتكم، اللہ پاک آپ سب کی بھی حفاظت کرائے، آپ کے اہل خانہ کی بھی حفاظت فرمائے، وأولادكم آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے، وأقرباءكم اور آپ کے تمام قرابت داروں کی حفاظت فرمائے، وأهل كراتشي جميعا اور پورے کراچی والوں کی حفاظت فرمائے، وأهل باكستان جميعا، اور پورے پاکستان اور پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے۔ أنتم في حفظ الله، آپ سب اللہ کے حفظ و امان میں۔ أحبكم وأسأل الله لكم حسن الختام۔ میں آپ سب سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور آج میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ تذكروني بدعوة صالحة في صلواتكم، اور آپ لوگ مجھ کو یاد کریں گے اپنی نمازوں کے بعد جب آپ دعائیں کر رہے ہوں گے۔ شكرا يا إخوتي، آپ سب کا بہت بہت شکریہ میرے بھائیوں، شكرا يا أحبابي، شکریہ میرے چاہنے والوں، شكرا يا رجال باكستان، شکریہ اے پاکستان کے مردوں و نساء کا منصیدی۔ وصيتي لكم میری وصیت ہے آپ سب کے لیے، أن تكونوا يدا واحدة، میں ہمیشہ یہی کہوں گا کہ سنیوں ہمیشہ ایک متحد مٹھی بن کر رہنا۔ وهذه هدية نرفعها لنبينا في يوم مولده، اور آج میں نے جو آپ کو متحد رہنے کی یہ وصیت کی ہے، یہ میلاد شریف کا حسین تحفہ ہوگا میری طرف سے، اور سرکار بھی اس سے خوش ہوں گے، ليرضى عنكم، اور آپ سب سے آپ کے آقا راضی ہوں گے۔ رضي الله عنكم، اللہ پاک بھی آپ سب سے راضی ہو، رضي الله عنكم، اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو، رضي الله عنكم، اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو۔ قولوا آمين بولے آمین۔ بسر الفاتحة۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔
أعتقد أنكم جميعاً بايعتم على الورد القادري. میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں نے ورد قادریہ جو ہے وہ حاصل کر لیا ہوگا، اور اسی پر آپ نے جو ہے وہ میرے دادا جان غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بیعت لی ہوگی۔ لا أريد أن أغادركم حتى أطمئن أن جدي الإمام الجيلاني معكم. میں اس سے پہلے کہ لوٹ جاؤں اپنے ملک کی طرف، مجھے یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ میرے چاہنے والوں نے اپنا تعلق مضبوط جوڑ لیا ہے میرے دادا شیخ عبد القادر جیلانی سے۔ ولا يكون معكم وتكونوا تحت حمايته إلا إذا قرأتم الورد القادري. اور میں کبھی آپ کو تنہا نہ چھوڑوں گا، آپ لوگ ہمیشہ رہیں گے میرے دادا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی حمایت میں، شرط یہ ہے کہ آپ وظیفہ قادریہ ہمیشہ پڑھتے رہیں گے۔ أنا أذكر أنني بايعتكم على الورد سنوات. مجھ کو یاد پڑتا ہے کہ ماضی کے کچھ سالوں کے اندر میں نے آپ سب کو بیعت کیا تھا ورد قادریہ کی شرط پر۔ لذلك أجدد معكم هذا الورد لتقرؤوه في كل يوم مرة. میلاد شریف کی اس مبارک گھڑی میں کیا خیال ہے کہ دوبارہ اپنے اس طریقہ قادریہ کی آج ہم تجدید کریں اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دربار میں تجدید عہد وفا کر لیں۔ 70 مرة أستغفر الله، 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا، 313 مرة الصلاة على النبي، 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا، 166 مرة لا إله إلا الله، اور 166 مرتبہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ۔ موافقون؟ آپ لوگ کیا میرے ساتھ تائید کریں گے؟ الموافق يرفع يده. جو تائید کرتا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے۔ تقبل الله. اللہ پاک سب سے قبول فرمائے، تقبل الله. قبول فرمائے، تقبل الله. اللہ قبول فرمائے۔ أبشركم میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، أن الإمام الجيلاني أنتم في حمايته. تو میں آپ سب کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ سب غوث پاک رضی اللہ عنہ کی امان میں ہیں، لا تخافوا. کبھی ڈرنا نہیں۔ سيدنا الإمام الجيلاني له جيش خاص فيه بيحمي كل أتباعه. غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا اپنا لشکر ہے جس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر قادری کی حمایت اور حفاظت کرے۔ وهذا الورد من الشريعة. اور جو میں نے آپ کو یہ وظیفہ دیا ہے یہ شریعت کا وظیفہ ہے۔ النبي بيقول إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہ فرمایا کہ میں صبح و شام کم از کم 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ندبكم للصلاة عليه. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ پر لازم نہ کیا کہ ہمیشہ ان پر درود شریف پڑھو؟ والله في كتابه يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. اور رب ذوالجلال اپنی کتاب قرآن میں فرماتا ہے کہ جان لو لا الہ الا اللہ کو۔ فأنتم على خير وأسأل الله أن يتقبل منكم. تو میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ خیر کے ساتھ ہیں، اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ یہ خیر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا مدى للعداء یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ پوری یا رب یہ دعا کر ہم در مولا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر یہ پڑھیں سر کو جھکا کر یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے حماسیوں کی لاج والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ اجمعین. ایک بار سورہ فاتحہ تین بار سورہ اخلاص پڑھ لیں. اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک صراط المستقیم الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل على اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجود والإحسان ثبت أقدامنا على الإيمان. اللهم نور قلوبنا بالقرآن نور قلوبنا بالإيمان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا مالک و مولا. نماز عشاء کا باجماعت عطا کرنا، تلاوت قرآن مجید کا پڑھنا، نعت خوانی کا پڑھنا، درس و بیان کا سننا سنانا،
اور بالخصوص صلاۃ السلام کا پڑھنا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، غلطی کو کوتاہی ہو گئی اب کا رحمت وسیعہ سے درگزر فرما۔ بالخصوص اس کا ثواب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً محبتاً عقیدتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام انبیاء کرام اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام صحابہ کرام صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم وعنہن اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے مسلمان آئیں گے، جتنے تیرے پیارے ہو چکے، سب کو اس کا احسان کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہمارے جتنے مرحومین ہیں سب کو بھی اس کا احسان کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ مالک ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما۔ آج کی ان برکت والی گھڑیوں کے صدقے مالک ہمارے بیماروں کو صحت تامہ عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما، صحت نافعہ عطا فرما۔ ہمارے جتنے مرحومین ہیں سب کی بے حساب بخشش فرما، اپنے جوار خاص میں اپنا قرب عطا فرما۔ ہمارے نانا نانی والدین جتنے تیرے در کے پیارے ہو چکے سب کو اپنے جوار خاص میں اپنا قرب عطا فرما۔ بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، رزق حلال کی تلاش میں ہے غیب سے وسائل مہیا فرما۔ مالک جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں سب کو خلاصی عطا فرما۔ مالک جن کے بچھڑ گئے ہیں ان کو ملا دے، اور جن کے روٹ گئے ہیں ان کو منا دے۔ 5 وقت نماز پہلی صف میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قیام کی برکت، رکوع کی رحمت، سجود کی لذت عطا فرما، اسلام کی حلاوت، ایمان کی حلاوت نصیب فرما، ایمان کی چاشنی نصیب فرما۔ مالک کے صلاۃ السلام اسی طرح با ادب سنہری جالیوں کے سامنے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ بار بار میٹھا مدینہ دکھا، بار بار حج بیت اللہ کی سعادتوں سے ہم سب کو بہرہ مند فرما، بار بار حج بیت اللہ کی سعادتوں سے ہم سب کو بہرہ مند فرما۔ مالک اہل محلہ کی خیر فرما، تمام نمازیوں کی خیر فرما۔ حاضرین مجلس میں مالک جتنے بیمار ہیں، تمنائیں لے کر آئے ہیں، پریشانیاں لے کر آئے ہیں، مالک سب کی پریشانیوں کو تو دور فرما، سب کی حاجتوں کو تو پورا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما۔ مالک ان کے عزیز و اقربا میں جتنے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بے سکونوں کو سکون عطا فرما، بے چین دلوں کو قرار عطا فرما، بے چین دلوں کو قرار عطا فرما۔ مالک جو پردے میں سننے والی ہماری خواتین ہیں، مائیں بہنیں ہیں، سب کو صحت کاملہ عطا فرما، ان کی بھی جو نیک جائز تمنائیں ہیں سب کو پورا فرما۔ مالک آج کی بابرکت گھڑیوں کا واسطہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے تو فعل قبول فرما۔ مالک بالخصوص ہمارے درمیان وہ نمازی جو اب نہ رہے، جو پچھلے سال تھے اب اس سال نہ رہے، ان کی بھی قبروں پر اپنی انوار و تجلیات کی بارش نازل فرما۔ مالک اپنے جوار خاص میں بھی ان کو اپنا قرب عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما۔ ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ آپ تمام حضرات نے اتنی